أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کی فضیلت، اس کے فوائد ہم ذکر کر چکے ہیں تسمیہ کے، بسم اللہ کے۔ آج ہم اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز نوٹ کر لیں، اکثر لوگ بسم اللہ کو ایک خبر سمجھتے ہیں۔ وہ خبر کیا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ جیسا ابھی ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو ایک خبر معلوم ہو رہی ہے۔ یہ جان لیں کہ یہ خبر نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ ایک دعا ہے۔ جس طرح تعوذ اعوذ باللہ ایک دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جا رہی ہے، جس طرح آگے سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے، اسی طرح بسم اللہ بھی ایک دعا ہے۔ تو اللہ کے لیے اسے ایک دعا سمجھ کے بڑا کریں۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہے اسے دعا سمجھ کے ساتھ پڑھا کریں۔ اب دعا کس چیز کی ہے؟ اب آپ اس مفہوم پہ غور فرمائیں۔ ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ قرآن پڑھنے لگے ہیں۔ بولیے کیا کرنے لگے ہیں؟ قرآن پڑھنے لگے ہیں۔ اب دعا یہ ہے، میں اللہ کے نام کے ساتھ قرآن پڑھنے لگا ہوں جو اللہ بڑی رحمتیں کرتا ہے۔ اللہ ہم جب یہ پڑھیں ہم پہ بھی رحمتیں نازل فرمانا۔ اللہ کون؟ جو بڑا ہی مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، ہم پہ بھی مہربانی فرمانا۔ دراصل یہ مفہوم ہے تسمیہ کا، بسم اللہ کا، کہ کوئی بھی کام جب شروع کریں اللہ کے نام کے ساتھ، دراصل وہ ایک دعا ہے کہ اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ یہ کام شروع کر رہا ہوں، اس میں برکتیں ہی برکتیں نازل فرما۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے اس نام میں بڑی برکت ہے، جس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ بڑا ہی برکتوں والا ہے آپ کے رب کا نام، اللہ کا نام بڑا ہی برکتوں والا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی کام کریں، اور یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ خیر کا کام، اچھائی کا کام، غلط کام نہیں، اچھائی کے کام کے ساتھ بسم اللہ۔ اب دیکھیں نا، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ سودا تول رہے ہیں کس کے ساتھ؟ بسم اللہ کے ساتھ۔ بسم اللہ ساتھ ڈنڈی بھی مار رہے ہیں۔ اب کیا مفہوم بنے گا؟ اللہ تیرے نام کے ساتھ میں یہ فراڈی لگا رہا ہوں۔ کیوں جی؟ اے اللہ یہ جو میں دھوکہ کر رہا ہوں تیرے نام کے ساتھ، اس دھوکے میں برکتیں دے دے۔ بھئی ایسے تو نہیں نہ ہوگا۔ بسم اللہ پڑھ رہے ہو اللہ کے لیے، اب اس بسم اللہ کی لاج بھی رکھو۔ آپ کو ایک مشتبہ کے لیے چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، سیم یہی معاملہ ہے۔ ہمارے والد صاحب اکثر درس دینے جاتے تھے دیہاتوں میں، گاؤں میں۔ وہ ایک واقعہ سناتے ہیں اکثر کہ یہ چمنڈے کے آگے کسی گاؤں میں نا درس دینے گئے، ٹانگے پہ بیٹھے تھے، پرانا واقعہ ہے، ڈاکو آ گئے، ادھر آ کے گن رکھی، کٹ دو مولوی صاحب جو کچھ بھی ہے جی۔ مولوی صاحب نے گن دے کے کی کرنا سی، نکال دیا۔ بتاتے ہیں کہ باقی جو لوگ تھے ان کو پھینٹی بھی لگائی، مجھے کہا کچھ نہیں۔ ڈاکو ڈکیٹی کر رہے ہیں، جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب تھانوں اسی آکھیا کچھ نہیں، ساڈے اس کاروبار واسطے دعا کر دیا جی اللہ برکت پائے۔ کیوں جی؟ اب کام کون سا کر رہے ہیں؟ ڈکیٹی کا کام، غلط۔
اور دعا کروا رہے ہیں اللہ اس میں برکت پائے. سیم یہی کام ہے. ایک بندہ کپڑا ماپ رہا ہے اور اس میں اسے پتہ ہے میں دھوکہ بھی کر رہا ہوں, اور کر کیا رہا ہے, اللہ میں تو اسے بسم اللہ الرحمن مانا کیا ہے, اللہ میں تیرے نام کے ساتھ یہ شروع کر رہا ہوں, میرے اس دھوکے میں برکتیں ڈال دے. نہیں پیارے بھائیوں, جب بسم اللہ پڑھ لی ہے اب اس کام میں دھوکہ کرنا نہیں. یہ بسم اللہ تم سے تقاضا کر رہی ہے. ہم آگے نا سوکھی بسم اللہ پڑھتے تھے جب مفہوم کا پتہ نہیں تھا. اللہ کے بندو اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں, آپ کو مزہ بھی آئے گا, اصلاح بھی ہوگی. تو پہلی بات یہ ہے کہ بسم اللہ کیا ہے, بولے نا, یہ کلاس ہے, کوئی خطبہ جمعہ نہیں چل رہا کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھیں. یہ کیا ہے بسم اللہ؟ دعا ہے. کس چیز کی؟ برکت کی. کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو یہ برکت کی دعا کر رہے ہیں. دوسری بات, اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں. کتنے؟ لفظ اللہ, لفظ رحمان, لفظ رحیم. لفظ اللہ تو آپ جانتے ہیں کتنا معروف نام ہے, اور یہ پہلے جب جاہلیت کا دور تھا تب بھی اللہ تعالیٰ کا یہ نام باقی تھا اور اللہ کو اللہ ہی کہتے تھے. لفظ اللہ اصل میں الہ سے ہے. الہ نام آپ نے سنا نا, کیا لفظ ہے؟ الہ. جب کسی چیز کو معرفہ بنانا ہو, خاص کرنا ہو, اس پہ الف لام داخل کر دیتے ہیں عربی میں. اب الہ پہ جب الف لام داخل کیا تو کیا بن گیا؟ اللہ. اللہ معنی معبود برحق. الرحمن, اس کا ترجمہ بھی سن لیں. الرحمن بڑا ہی مہربان. الرحیم, بولے نا بھائی یہ مشہور ہے, آپ سب یہ ترجمہ سنتے آئے ہیں, لیکن آج ہم نے جو ترجمہ کرنا ہے نا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ آپ کو سمجھ بھی آئے گا. ترجمہ ہم سنتے آئے ہیں اللہ جو بڑا ہی مہربان, بڑا ہی رحم کرنے والا. اب مہربان اور رحم کرنے والا فرق کیا ہوا؟ کوئی فرق ہوا ہے؟ بولیں. ترجمہ تو ایک ہی ہے, تو پھر یہ 2 مرتبہ رحم کا فائدہ کیا؟ اصل میں ترجمہ کچھ اور بن رہا ہے. دوسرا ایک اور ترجمہ جو علماء نے کافی دیر تک عوام کو سکھایا, وہ کہتے ہیں الرحمن جو لفظ ہے یہ عام ہے, الرحیم خاص ہے. الرحمن کا معنی ہے کہ اللہ دنیا میں رحم کرتا ہے ہر ایک پہ, کافروں پہ بھی, مشرکوں پہ بھی, مومنوں پہ بھی, مسلمانوں پہ بھی, ہر ایک کو رزق دیتا ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ رحیم ہوگا. اللہ صرف مومنوں پہ رحم کرے گا, کافروں پہ رحم نہیں کرے گا. وہ یہ ترجمہ بیان کرتے ہیں, حالانکہ یہ ترجمہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. اللہ دنیا میں رحمان بھی ہے, اللہ دنیا میں رحیم بھی ہے. قیامت کے دن اللہ رحمان بھی ہوگا, اللہ رحیم بھی ہوگا. اب پھر مسئلہ وہیں پر ہے کہ مولوی صاحب رحمان الرحیم کا ترجمہ پھر کریں, ترجمہ بنے گا کیا؟ تو ترجمہ یہ بنے گا, رحمان وزن ہے فعلان, سکران, غضبان. اس وزن پہ جو چیز آئے نا اس میں, یہ آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں, اس میں ایک جوش کے معنی ہوتے ہیں. کس کے معنی ہوتے ہیں؟ جوش کے. اللہ کے لیے بڑی توجہ سے سنیں سمجھیں, اس کا بڑا مزہ آئے گا پھر پڑھنے کا. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں جوش کے معنوں کے ساتھ. الرحمن, اللہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ رحم کرنے والا ہے. کیوں جی, بات کی کوئی سمجھ آئی ہے؟ اللہ بڑے جوش کے ساتھ اپنے مخلوق پہ رحم کرنے والا, اللہ بڑا ہی رحم کرنے والا, بڑا ہی مہربانی کرنے والا. اب یہاں پہ ایک اور مفہوم ذہن میں آئے گا, ہمیں تو جوش آتا ہے وقتی. کیوں جی, ہم نے بڑے معاملات ایسے دیکھے, 4 دن بڑا جوش آیا, 4 دن کے بعد جب جوش ختم ہو گیا وہ عمل وہ پڑا ہوا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, خیر الاعمال ما قل و دل, بہترین عمل وہ ہوتا ہے جو تھوڑا ہی اگرچہ کیوں نہ ہو لیکن اس پہ ہمیشگی اختیار کی جائے. تو الرحمن, اللہ بڑے ہی جوش کے ساتھ رحم کرنے والا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کا جوش اتر جاتا ہے؟ نہیں. جذبہ کم ہو جاتا ہے؟ نہیں. الرحیم, جو لفظ رحیم ہے نا, یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. کسی بھی یہ گرامر پڑھے والے سے پوچھ لیں, جو صفت مشبہ کا صیغہ ہوتا ہے نا,
اس میں ہمیشگی کے معنی ہوتے ہیں، ہمیشگی کے معنی، رحیم، بصیر۔ بصیر کا معنی کیا ہے؟ دیکھنے والا۔ باصر کا معنی دیکھنے والا۔ آپ باصر ہیں، دیکھتے تو ہیں لیکن آپ بصیر نہیں ہیں، کیونکہ بصیر اس میں ہمیشگی کا معنی ہے جو ہمیشہ دیکھتا رہے۔ آپ ہمیشہ تو نہیں دیکھتے، آپ تو سوتے بھی ہیں، تب آپ کی آنکھیں بند۔ اللہ کریم سوتا نہیں، ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے، اس لیے اللہ کیا ہے؟ بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہی خوشی سے، بڑے ہی جذبے سے اپنی مخلوق پہ رحم کرتا ہے۔ اور کیا یہ جذبہ عارضی ہوتا ہے؟ کیا اس میں انقطاع ہوتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ الرحیم، جب سے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تب سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ رحم ہی رحم کرتا ہے، اس کے رحم میں کبھی انقطاع نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ خلق رحمہ، ان اللہ خلق مئات رحمہ، اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی، فیوزہ واحدۃ بین خلقہ، مخلوق میں اللہ نے ایک رحمت رکھ دی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں فخبأ مئۃ الا واحدہ، لیکن جو 99 رحمتیں تھیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ اللہ بڑے جذبے کے ساتھ اپنی مخلوق پہ رحمتیں کرتا ہے، اور اس کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، کوئی انقطاع نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ بات میری سنی، آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیوں جی، بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ آ گئی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ سوال اکثر مجھ سے بھی ہوتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ کوئی وقت بتائیں جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ فوراً پکار کو سنے اور ہم پہ رحم فرمائے۔ بڑے پریشان ہیں، کوئی خاص وقت بتا دیں۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کوئی وقت؟ کوئی بتا دے، شاباش، کسی کو پتا ہو کوئی قبولیت کا وقت، کوئی اس کی خاص رحمت کا وقت؟ ماشاء اللہ، اذان اور نماز کے درمیانی وقت۔ اور جی ماشاء اللہ تہجد کا وقت۔ اور جی کیوں جی، بولے بولے، شاباش، بارش کے دوران، شاباش، اور غروب آفتاب کے وقت۔ چلے ٹھیک ہے، سفر کے دوران، ٹھیک ہے جی۔ یہ وقت تو آپ نے بتلا دیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکاریں، وہ فوراً رحم فرمائے گا، فوراً دعا قبول کرے گا۔ لیکن یہ جو ہم نے ترجمہ کیا ہے، یہ ترجمہ یہ نہیں بتلاتا۔ ترجمہ کہتا ہے کوئی وقت ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کو جب پکارو، جس وقت پکارو، اسی وقت تمہیں جواب ملے گا، اسی وقت میرا رب تم پہ رحم فرمائے گا۔ بھئی ابھی تو ہم نے ترجمہ کیا تھا الرحیم کا۔ رحیم کا معنی یہ ہے کہ اس میں انقطاع ہے ہی نہیں ہے، توڑ ہے ہی نہیں ہے۔ وہ ہر وقت تیار ہے کہ میرا بندہ ایک لفظ منہ سے نکالے، میں فوراً قبول کروں۔ صدقے اور قربان جائے اللہ کے بندہ اس مفہوم کے ساتھ بسم اللہ پڑھے، میرا بندہ مجھ سے رحم مانگے، جس وقت مرضی مانگے، میں اسی وقت ہی اس پہ رحم کروں گا۔ کوئی ضرورت نہیں انتظار کی کہ تہجد کا وقت آئے گا، میں پریشان ہوں، پریشان اب ہوں، اب میں انتظار کروں تہجد کے وقت کا۔ بولیں جی، مجھے پریشانی ہے جی، مجھے پریشانی ہے، میں کافی پریشان ہوں۔ اب آپ کہتے ہیں جی قبولیت کا وقت تہجد کا، میں تہجد کا وقت کا انتظار کروں؟ بولتے نہیں اب بھائی، اب پریشانی ہے، تب میں کیا کروں گا؟ اب آپ بولیں گے نہیں ابھی پریشانی ہے، ابھی اللہ کو پکاریں، ابھی اللہ پریشانی دور کرے گا۔ ابھی آپ کو دکھ ہے، ابھی اللہ کو پکاریں، ابھی اللہ دور کرے گا۔ یہ میں پاس سے معنی نہیں کر رہا، کسی سے بھی پوچھ لیں صفت کا معنی ہوتا کیا ہے۔ صفت مشبہ کا معنی، صفت مشبہ وہ ہوتی ہے جس میں صفت ہمیشہ موجود ہوتی ہے، انقطاع نہیں ہوتا۔ تو الرحیم کا معنی ہے اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رحم کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا، اس میں انقطاع ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں جی، بسم اللہ کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اب پھر سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام کے ساتھ یہ کام شروع کر رہا ہوں۔
الرحمن کون؟ اللہ جو بڑے ہی جذبے کے ساتھ اپنی مخلوق پہ رحم کرتا ہے۔ الرحیم، اور اس کی رحمت میں انقطاع ہے ہی کوئی نہیں، اسے جب پکارو، جب اس کے سامنے اپنی فریاد رکھو، وہ تبھی رحمت کرتا ہے، اس کی رحمت میں انقطاع ہے ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، جب بھی کام شروع کریں اب انتظار نہیں کرنا تہجد کا۔ اچھا، اب میں نے مسئلہ کر تو دیا، آپ بھی پریشان ہوں گے کہ ہم نے تو علماء سے سنا تھا تہجد کا وقت قبولیت کا، اشراق کا وقت، سفر، یہ کیا چیزیں ہیں پھر؟ تو پیارو یہ بات یاد رہے، اللہ ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت قبول کرتا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ ہمیں کچھ موسم دیے ہیں جن میں بخشش رحمت سستی ہو جاتی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اوقات میں زیادہ سنتا ہے، اللہ ہر وقت ہی زیادہ سنتا ہے، لیکن جیسے اللہ نے ہمیں رمضان ایک موسم دیا، کیا یہ موسم ہے کہ یہاں جنت سستی ملتی ہے؟ اس موسم نے اللہ نے ہمیں محرم کا پہلا عشرہ دیا، کیوں؟ اس پہلے عشرے میں جنت سستی ملتی ہے، حالانکہ پورے سال میں بھی جنت ملتی ہے لیکن اس عشرے میں سستی ملتی ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں ذوالحجہ کا پہلا عشرہ دیا، کیوں؟ اس میں بھی جنت سستی ملتی ہے، اعمال جو ہے ان کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں کچھ اوقات دیے جن میں رحمت اور سستی ہو جاتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اور اوقات میں دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ جس وقت بھی آپ اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ پہ توکل کے ساتھ اللہ سے رحم مانگیں گے، میرا رب اسی وقت ہی آپ پہ رحم فرمائے گا۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کو شروع کر رہے ہیں، اس کے نام کے ساتھ یہ دعا ہے کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، تو اس کام میں برکتیں دے۔ الرحمن، کیونکہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، ہم پہ رحم فرما۔ الرحیم، ہر وقت ہی تو رحم کرتا ہے، ہر وقت ہی ہم پہ رحم فرما۔ کیوں جی؟ بسم اللہ کا معنی سمجھ آ گیا؟ اب اس معنی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کو، الحمد تمام تعریفیں، للہ میں یہ جو لام کے نیچے زیر ہے نا، اس لام زیر لی، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کے لیے۔ للہ، بولے نا باپ، ترجمہ بولیں، اللہ کے لیے، ربی جو پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اس کی تشریح ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔